بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معاذ بن مالک السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور زنا کر بیٹھا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا۔ اگلے دن پھر آ گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوبارہ واپس لوٹا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قوم کو پیغام بھیج کر دریافت کیا کہ تمہارے علم کے مطابق معاذ کی عقل میں کوئی فطور تو نہیں، یا تم اسے بدلہ سا تو نہیں پاتے ہو؟ قوم والوں نے جواب دیا، ہماری معلومات کے مطابق وہ کامل عقل کا مالک ہے اور ہمارے خیال کے مطابق وہ نیک آدمی ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن پھر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں دوبارہ دریافت فرمایا۔ قوم والوں نے کہا، نہ تو اس کا کردار بدلا ہے اور نہ ہی اس کی عقل میں کوئی کوتاہی واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ چوتھے روز ان کی خاطر ایک گڑھا کھودا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انہیں سنسار کر دیا گیا۔ پھر غامدیہ خاتون بھی آ گئی۔ اس نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زنا کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی واپس لوٹا دیا۔ اگلے دن پھر آ کر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کیوں واپس لوٹاتے ہیں؟ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی اسی طرح واپس لوٹانا چاہتے ہیں جس طرح معاذ کو واپس لوٹایا تھا۔ اللہ کی قسم، میں تو حاملہ ہو چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان سننے کے بعد فرمایا، تب تو سزا نافذ نہیں ہو سکتی، جا اور ولادت کے بعد آنا۔ جب غامدیہ نے بچے کو جنم دے لیا تو اسے ایک کپڑے میں لے کر آئی اور کہا، میں بچے کو جنم دے چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور دودھ پلاؤ یہاں تک کہ تم اس کا دودھ چھڑا دو۔ جب اس نے دودھ چھڑا دیا تو بچے کو لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا دودھ میں نے چھڑوا دیا ہے اور اب یہ کھاتا پیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس کے لیے سینے تک گڑھا کھودا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسے سنسار کر دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر غامدیہ کے سر پر مارا تو خون کے چھینٹے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر آ پڑی۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو سخت الفاظ کہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ سنے تو فرمایا، خالد ذرا رک کر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس عورت نے ایسی عظیم توبہ کی ہے کہ اگر لوگوں سے ناجائز محصول لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی بخشش ہو جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اسے رجم کیا ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ کیا تم نے اس سے بھی کوئی افضل کام دیکھا ہے کہ اس نے اپنی جان اللہ کو راضی کرنے کی خاطر قربان کر دی؟ میرے دوستو، گناہ پر نادم ہونا یہ بندے کی اللہ سے محبت کی علامت ہے، اور سچے تائب کی نشانی بھی ندامت ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ندامت توبہ اور توبہ ندامت کا نام ہے۔ اللہ کے محبوب بندے اول تو گناہ کرتے ہی نہیں، لیکن اگر کبھی نفس کے دباؤ میں آ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ندامت کے ساتھ ہوب رود ہو کر اللہ کو راضی کرتے ہیں۔